وہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ چھوٹا بھائی جنید امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے آ گیا تھا۔ وہ کسی اعلیٰ ملازمت کی تلاش میں تھا۔ ماں کو حسینہ سے پہلے روبینہ کی شادی کی فکر کھائے جاتی تھی۔ وہ باپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اور پھر دل کا مریض ہونے کی وجہ سے سخت نروس تھی۔ اسی زمانے میں روبینہ کے والد کے دوست چودھری خدا بخش نے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے کا ذکر کیا جس کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا۔ چند دنوں کے بعد بیل بجی۔ جنید جو اپنے دوست کے ساتھ لان میں ٹینس کھیل رہا تھا، اس نے گیٹ کھولا۔ گاڑی میں سے منہ نکال کر ایک خاتون نے اس کے والد کا نام پوچھا کہ کیا یہ ان کا گھر ہے۔ جنید نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دونوں خواتین نے گہری نظر سے اسے دیکھا، پھر معنی خیز انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور گھر کے اندر چلی گئیں۔ یہ خواتین جنہوں نے بڑے بھاری سونے کے کڑے پہن رکھے تھے، روبینہ کو دیکھنے امجد علی کے گھر سے آئی تھیں جن کا ذکر خدا بخش نے کیا تھا۔ وہ سارا وقت اپنی زمینوں اور آم کے باغات کا ذکر کرتی رہیں جس کا روبینہ کی امی اور دونوں بہنوں شاہینہ اور امینہ نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ ان کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ لڑکے نے لندن کی کون سی یونیورسٹی سے CPA کی ڈگری لی ہے اور ملازمت میں آگے بڑھنے کے کیا چانسز ہیں۔ کراچی کے عام لوگوں کی طرح ان کو زمینوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، مگر جنید کو اس بات پر حیرت تھی کہ زمیندار گھرانوں کے عام لڑکوں کی طرح امجد علی کی تعلیم معمولی ہونے کی بجائے اتنی اعلیٰ تھی، خاص طور پر ڈگری بھی بیرون ملک کی تھی۔ چودھری خدا بخش کی یقین دہانی پر اور لندن کے کالج میں کھینچے گئے فوٹوز دیکھ کر ان کو یقین آ گیا کہ امجد علی نے واقعی تعلیم اپنے ذوق اور شوق سے حاصل کی ہے۔ روبینہ گلابی رنگ کا وہ مجسمہ تھی جسے کوئی بھی پسند کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی اس کا رشتہ زمیندار گھرانے سے آ گیا۔ جنید بہن کا مذاق اڑایا کرتا کہ اب وہ پلنگ پر بیٹھ کر چنے کی دال کی بوریاں اور آم کی پیٹیاں گن گن کر نوکرانیوں کو گوداموں میں رکھنے کا حکم دیتے دیتے چند سال میں خود ایک موٹی بوری بن جائے گی۔ روبینہ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ ماں نے اس کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ بالکل اجنبی ماحول میں جا رہی ہے، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کر وہاں رہے اور کوئی بات یوں ہی منہ سے نہ نکالے۔ ہفتہ بعد روبینہ سسرال سے پہلی دفعہ واپس آئے۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے جنید، امینہ اور شاہینہ سارا راستہ اپنے جوڑوں پر تبصرہ کرتے رہے جو وہ ولیمے میں پہن کر جانے والے تھے۔ تینوں بہن بھائی بہترین لباس زیبتن کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس دعوت میں بہت اعلیٰ طبقے کے لوگ آنے والے تھے۔ جہاز نے لینڈ کیا، وہ لانچ کی طرف لپکے مگر اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اڑی اڑی رنگت، تھکے تھکے قدم، ویران آنکھوں کے ساتھ اس نے اداسی سے سب کو گلے لگا لیا۔ وہ راستے بھر اس سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کر سکے۔ گھر پہنچ کر اس نے بیمار باپ کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں خاموشی سے چلی گئی۔ ماں اور بہنیں اس کے پیچھے پیچھے آئیں۔ سبھی کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ وہ ایسی کیوں لگ رہی ہے۔ یہ سوال اس نے پڑھ لیا اور بولی کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ امجد کی بڑی بہن روشن، جس کی ایک ٹانگ بچپن میں پولیو کا شکار ہو گئی ہے اور وہ پھر سے چلنے پھرنے سے معذور ہے، ویل چیئر پر رہتی ہے، اس کی شادی جنید سے کر دی جائے کیونکہ روشن کے منگیتر نے یورپ میں شادی کر لی ہے۔ اسی وجہ سے اس کی منگنی توڑ کر غیر امید شادی طے کی ہے۔ اب روشن کی منگنی اور امجد علی کا ولیمہ ایک ساتھ کیا جائے گا۔ اگر یہ رشتہ روبینہ کے والد کو منظور نہ ہو تو پھر روبینہ سسرال واپس آنے کی زحمت نہ کرے۔ روبینہ کے گھر والے یہ شرط سن کر سناٹے میں آ گئے۔ سب سے بڑا مسئلہ جنید سے بات کرنے کا تھا۔ ہمت کر کے بڑی بہن نے بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے گھر والوں کو مشورہ دیا کہ چودھری خدا بخش کے گھر والوں سے بات کریں جنہوں نے یہ رشتہ کروایا ہے۔ چودھری نے ساری بات سن کر جواب دیا کہ اس کو اس بات کا قطعی علم نہیں تھا، مگر اب وہ جنید کو یہ شادی کرنے کا مشورہ دے رہا تھا کیونکہ وہ خود زمیندار ہے۔ اگر جنید نے یہ شادی نہ کی تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دوستوں نے مشورہ دیا کہ وہ گھر سے غائب ہو جائے۔ اس نے ایک بیگ میں ضرورت کی چیزیں رکھیں اور گھر سے فرار ہونے کا ارادہ کیا، مگر دروازے پر ماں نے اسے روکا اور شور مچا دیا۔ دل کا مریض باپ پلنگ پر گر گیا۔ روبینہ نے رو رو کر برا حال کر لیا۔
کسی نوکر نے امینہ اور شاہینہ کے گھر والوں کو فون کیا۔ وہ دونوں جلدی سے آ گئیں۔ گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جنید سر پکڑے بیٹھا تھا۔ آخر اس نے کچھ سوچ کر ہاں کر دی۔ امینہ نے فوراً امجد علی کو فون کر دیا کہ وہ 2 دن کے بعد بارات لے کر آ رہے ہیں۔ شادی کے دن سوجی آنکھوں سے امینہ، شاہینہ اور ان کی ماں اسٹیج پر بیٹھے تھے، جہاں ویل چیئر پر روشن جنید جیسے وجیح اور شکیل دولہا کے برابر میں بیٹھی تھی۔ حیرت سے لوگ اس عجیب و غریب جوڑے کو دیکھ رہے تھے، خاص طور پر روشن کے چچا کا گھرانہ جہاں سے روشن کی منگنی ٹوٹی تھی۔ روبینہ کو امجد علی گاؤں کی بڑی سی حویلی میں چھوڑ کر اسلام آباد اپنی ملازمت پر چلے گئے۔ حویلی کا ماحول اس کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ خواتین صرف فیشن، جادو اور اپنی ساس نندوں کے خلاف باتیں کرتی تھیں۔ باہر کی دنیا سے ان کا رابطہ جاہل نوکرانیوں کے ذریعے تھا۔ ان حویلیوں میں سالہ سال سے ایک ہی گھرانے میں شادیاں کرنے کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی معذور بچوں کی بہتات تھی، جن کو باہر کی دنیا کی نظروں سے خاص طور پر چھپایا جاتا تھا۔ یہ معصوم بچے نوکروں کی خدمت داری کی وجہ سے اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے تھے۔ گھر کے مردوں کا عورتوں کے ساتھ تحکمانہ سلوک تھا۔ وہ ان کو کمتر جان کر مخاطب کرتے۔ سہمی ہوئی بیوی بہت مختصر جواب دیا کرتی۔ روبینہ کو ایسا لگا جیسے وہ سونے کے پنجرے میں قید ہو گئی ہے، مگر وہ کسی سے اپنا حال دل بیان نہیں کر سکتی تھی۔ امجد علی 1 ماہ بعد واپس آئے تو اپنی بیوی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی گلابی رنگت سرسوں کے پھول جیسی ہو گئی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے تھے۔ گھٹے ہوئے ماحول نے اس کی یہ حالت کر دی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جانے کا ارادہ کیا۔ گھر والوں نے اعتراض کیا کہ باہر نئی نویلی دلہن کو لے جانا خاندانی روایات کے خلاف ہے، مگر امجد نے کسی کی نہ سنی اور روبینہ کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آئے۔ اب ماں نے عجیب بات کر دی کہ جب تک ہماری روشن ماں نہیں بن جاتی، روبینہ بھی ماں نہیں بنے گی۔ یہ شرط جنید کے لیے بڑی صبر آزما تھی، مگر وہ اس صبر آزما مرحلے سے گزر گئے، اور سال بعد جب روشن نے ایک بچی کو جنم دیا تو پتہ چلا کہ اس بچی میں پیدائشی نقص ہے۔ اس کی کولہے کی ہڈی ایک طرح سے بڑھی ہوئی تھی۔ یہی نقص روشن میں بھی تھا۔ بچی کی شکل و صورت بھی ننہال پر تھی۔ روشن جو پہلے سے بیمار رہتی تھی، بچی کی پیدائش کے بعد پلنگ سے لگ گئی۔ روبینہ نے بھی شادی کے 2 سال بعد بیٹی کو اور پھر بیٹے کو جنم دیا۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر بظاہر امجد کے بھائیوں نے خوشی منائی، لیکن وہ دل سے خوش نہ تھے کہ روبینہ غیر خاندان سے اور ایک غریب گھر سے تھی۔ ان کے ہم پلہ اس کے والدین نہ تھے، اور ایسی عورت کے بطن سے ان کی جائیداد کا وارث پیدا ہو گیا تھا۔ خدا کی کرنی کچھ عرصہ بیمار رہ کر روشن فوت ہو گئی۔ اب جنید نے پوری توجہ اپنی بیٹی کی پرورش پر لگا دی۔ روبینہ کے سسرال والوں نے جتلا دیا کہ جنید نے ہماری معصوم نواسی پر اس قدر جلد سوتیلی ماں لا بٹھائی تو ہم بھی امجد علی کی دوسری شادی کر دیں گے اور روبینہ پر سوتن لا بٹھائیں گے۔ جنید کی بیٹی عالیہ ذہین نہ تھی، پڑھائی میں نہ چل سکی، جبکہ روبینہ کے دونوں بچے بڑے ہی ذہین تھے۔ دونوں بچوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ نعمان نے کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لے لی۔ اس نے امریکہ میں کمپیوٹر پر تلاش کر کے اسپین اور دوسری جگہوں میں ملازمت ڈھونڈ دی۔ امریکہ سے پاکستان آنے سے پہلے اس نے کامیابی سے انٹرویو دیا، لیکن ملازمت جوائن کرنے سے پہلے وہ اسلام آباد آ کر کچھ دن والدین کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ فروزہ کی شادی باپ نے اپنے دوست کے بیٹے سے کر دی، جو امریکہ میں سیٹل تھا۔ گھر والوں نے اس رشتے پر اعتراض کیا۔ جب اپنے خاندان میں لڑکے موجود ہیں تو وہ باہر لڑکی کیوں دے رہے ہیں؟ مگر امجد جانتے تھے کہ اسلام آباد اور کراچی میں رہنے کی وجہ سے ان کی لڑکی زمینوں پر رہنے والے ان کے جاہل بھتیجوں میں سے کسی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ جلد از جلد اس کو امریکہ اپنے شوہر کے ہمراہ روانہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کو علم تھا کہ انتقام کے طور پر ان کے بھائی ان کے داماد کو جانی نقصان ہی نہ پہنچا دیں۔ کولہے کی ہڈی ایک طرف کو نکلے ہونے کی سبب عالیہ ایک طرف جھک کر چلتی اور وہ زیادہ دیر تک یا زیادہ دور تک بھی نہ چل سکتی تھی۔ اوپر سے 8ویں میں ہی اس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ اب شادی کا مرحلہ آیا تو عالیہ کے لیے رشتہ تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ کوئی بھی اس معذور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھا۔ تب بزرگوں میں یہ طے ہوا
کہ فیروزہ کی شادی خاندان میں نہیں ہوئی تو عالیہ کی شادی نعمان سے کر دی جائے۔ امجد علی نے ساری زندگی فیصلے خاندان کی مرضی کے خلاف کیے تھے، اب عالیہ کی نعمان سے شادی سے انکار کی ہمت ان میں نہ تھی۔ یہاں تو اس قسم کی بے جوڑ شادی معمول کی بات تھی۔ انہوں نے سوچا کہ شادی کے بعد عالیہ گھر میں پڑی رہے گی اور نعمان اپنی مرضی کی دوسری شادی کر لے گا۔ انہوں نے بیوی سے بات کی۔ روبینہ نے کبھی کسی معاملے میں شوہر کی بات پر اختلاف نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انکار یا پھر اس سلسلے میں بحث اور مباحثہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ اپنی اعلیٰ ملازمت، بیرونی ڈگریوں کے باوجود اندر سے زمیندارانہ ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے روبینہ کو ہر طرح کا آرام پہنچایا تھا، مگر اپنے مزاج پر قابو نہ پا سکے، اور روبینہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے اپنے بیٹے سے عالیہ کے ساتھ شادی کی بات کی۔ نعمان نے ماں کے ہکلاتے ہوئے خوش خلق کے ساتھ بات کرنے سے اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنے اوپر کتنا جبر کر کے یہ بات کر رہی ہیں، تبھی ماں کو جواب نہیں دیا۔ 2-4 دن کے بعد نعمان دوپہر کے وقت باپ کے آفس پہنچا اور ان کے کمرے میں رکھی میز پر مکہ مار کر بولا کہ وہ ہرگز قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عالیہ باجی سے شادی نہ کرے گا، وہ اس کی ماں کو طلاق کا ڈر دے کر ہرگز بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ اسے نہیں رکھ سکتے تو وہ خود اپنی ماں کو لے جائے گا۔ نعمان جس طرح آیا تھا بغیر رکے اسی طرح واپس چلا گیا۔ امجد علی سے آج تک کسی نے اس طرح بات نہ کی تھی۔ 2 منٹ تک وہ ششدر بیٹھے رہ گئے کہ ان کی زمینوں کا وارث، ان کا اکلوتا بیٹا، اس قدر بے باک اور بدتمیز بھی ہو سکتا ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج تک ان کو کسی نے کسی بات سے نہیں روکا تھا، مگر بیٹے نے ان کے غرور کا تاج محل چند لمحوں میں ہی توڑ دیا۔ وہ سکون سے آفس میں بیٹھے رہے۔ شام کو گھر آ کر انہوں نے روبینہ سے نعمان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماں باپ دونوں نے جا کر اس کے کمرے کو دیکھا، جہاں پاسپورٹ کے سوا ہر چیز موجود تھی۔ گاڑی گیراج میں موجود تھی جسے وہ استعمال کرتا تھا۔ چوکیدار نے بتایا نعمان صاحب دوپہر کو ایک بیگ لٹکا کر پیدل گھر سے نکلے تھے، اس کے بعد ان کا نہیں پتا۔ دوسرے دن انہوں نے ایئر لائن کو فون کر کے معلوم کیا۔ انہوں نے بتایا کہ کل کی فلائٹ سے نعمان علی نام کا مسافر جا چکا ہے۔ ادھر جب اس ساری بات کا علم جنید کو ہوا تو برسوں سے اس نے جو صبر کی سل رکھی ہوئی تھی اس میں دراڑیں پڑ گئیں اور سخت قسم کا ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ نیم بے ہوشی میں جنید نے اپنی بہنوں کو وصیت کی کہ اسے والدین کے قریب ہی دفن کیا جائے۔ صرف اور صرف اپنی بہن روبینہ کی وجہ سے اس نے روشن کو برداشت کیا تھا، اب وہ قیامت تک اس عورت کا قرب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ امجد علی تو یہی چاہتے تھے کہ وہ جنید کو روشن کے برابر قبر میں دفن کریں، مگر بہنوں نے ایک نہ سنی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد عالیہ کے رہنے کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اسے کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ سبھی کہتے تھے کہ امجد علی اور روبینہ کو اس کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ اس عرصے میں ڈاکٹر فیروزہ نے اپنے والدین کا امیگریشن کروا دیا اور وہ عالیہ کو امریکہ لے آئے۔ اب بھی عالیہ امریکہ میں روبینہ اور امجد علی کے ساتھ رہتی ہے، شاید تاعمر وہ یہیں رہے گی۔ نعمان نے ایک خط جس پر کوئی پتہ نہ تھا اپنی بہن کی تصویر کے ساتھ بھیجا کہ اس نے اسپین میں ایک لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ شادی کے دن اس کو اپنی ماں اور بہن بہت یاد آئے۔ اپنے خاندان کے بارے میں بتاتے اور واقعات سناتے ہوئے ڈاکٹر فیروزہ کی آواز بھرا گئی۔ اس کو اپنا اکلوتا بھائی بہت یاد آتا ہے جس نے خاندان کے رسم و رواج کی وجہ سے والدین اور بہن کو چھوڑ دیا ہے۔